میں حضرت یہاں ناروے والوں کو 6 گالیاں دے دوں گا بڑی جوش والی تقریر، کیا فرق پڑے گا ان کو؟ کیا فرق نہیں یار، آؤ دیکھو کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے حضرت، اور بڑا ہی کمزور تعلق ہے حضرت۔ میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے حضرت کہ جناب وہ رمضان آنا نا، ہر خاص کیا ہر عام کیا حضرت لوگوں نے کتار در کتار قرآن کریم لے کے بیٹھ جانا۔ اب حضرت بیٹھتے کوئی نہیں، کیونکہ قرآن اور رمضان کو بڑی مناسبت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن حضرت اب لوگ رمضان میں قرآن کریم لے کے نہیں بیٹھتے، بعد میں کیا بیٹھتا ہوگا حضرت کو اس کو لے کے۔ اس لیے آج جا کے دیکھو سارے اپنے اپنے گھروں میں کہ قرآن پاک کی کیا حالت ہے حضرت۔ میں تو جاتا ہوں نا لوگوں کے گھروں میں، تو اکثر نظریں پڑتی ہیں تو دیکھتا ہوں حضرت غلاف تو بڑا قیمتی چڑھا ہوا ہے، لیکن دھول بھی بڑی پڑی ہے حضرت، اور دھول بتاتی ہے کہ مولوی جی زمانے لنگے جے سانو ویکھیا زمانے لنگے نے حضرت۔ اس لیے کھولو قرآن کریم جا کے، ان کی بات چھوڑو، ان کو پوچھ لے گا حضرت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پوچھے گا ان کو حضرت، وہ بڑا زوروں والا بادشاہ ہے، بڑا زوروں والا ہے، ہاں لیکن حضرت پوچھنا اس نے ہم کو بھی ہے، ہاں پوچھنا اس نے ہمیں بھی ہے، قرآن نے ہمارے لیے جا کے گلے کرنے ہیں یہ۔ اور یاد رکھو حضرت یہ ہم اپنی تباہی کا سامان ہم خود کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم پڑھا ہے نا، جو ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہے نا، جس کو کبھی ہم نے کھولا ہی نہیں، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اے مولوی جی دیکھو ہاں کی ہوا ہے، یہ جس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں نا حضرت، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے حضرت، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ اللہ کو یا چنگی یا اللہ کیسے لوگ ہیں، کھولتے کوئی نہیں، کھولتے کوئی نہیں، اس کو کھولو حضرت، اور پھر دیکھو حضرت یہ تمہیں کیا کیا بتائے گا، پھر دیکھو حضرت یہ تمہیں کیا کیا بتائے گا۔ قربان جاؤں، اس کو کھولو آج سارے جا کے اپنے اللہ سے توبہ کرو، اور پڑھنا شروع کرو قرآن کریم کو۔ تو حضرت کل جا کے کچہری تو لگنی ہے، الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو حضرت۔ بازار تو لگنے والا ان قریب، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، وہ حساب کا وقت تو بڑا قریب آ گیا اور تو غفلت میں پڑا ہے حضرت۔ ہاں، اور کیسا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، حضرت بڑے منہ اس دن کالے ہوں گے حضرت، بڑے منہ اس دن کالے ہوں گے۔ آج محنت کرو حضرت، آج قرآن کریم سے محبت کرو اور اپنے اللہ سے لو لگا حضرت۔ یہ بڑی میں نے بھی تقریریں کی ہیں اس طرح، اوے ناروے والے تہاڈی یہ تہاڈی وہ، کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ دیکھو حضرت ہمارے حالات کیا ہیں، ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور حضرت یہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، اور بات بھی اس نے بڑی خوبصورت کہی تھی، اس نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، حق دا راہ دکھاوے، جڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے۔ یہ تو حضرت کمال کیا ہے، اللہ کی قسم۔ یہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ان کی اتنی جرت حضرت، ان کی تو روحیں کانپتی تھی، ان کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ سرے عام بازاروں میں آ کر قرآن کریم جلائیں گے؟ لیکن حضرت ان کو پتہ ہے کہ اب امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں حضرت، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ ہم نے ان کو یوٹیوب دے دی، ہم نے ان کو گانے دے دیے، ہم نے ان کو باجے دے دیے۔ اب یہ سرگی اٹھ کے اب مسلوں پہ کھڑے ہو کے اب قرآن کریم یہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ رات کو 2-2 2:30 بجے تک سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے پھر یہ سو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے سارا یہ حضرت، ان کو پتہ ہے اس وقت امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں۔ اب جوانوں کے ہاتھوں میں قرآن اور تسبیحاں نہیں رہیں،
اب جوانوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہے، صرف کا لفظ یاد رکھنا حضرت، ہاں صرف موبائل ہے اب ان کے ہاتھوں میں، اب ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں نہیں رہیں، ہاں اب ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم نہیں، اب تو تسبیح پکڑ بھی لو تو آوازیں آتی ہیں جناب جوانی جی بابے ہو گئے ہو، ہاں اب یہ فکر دے دی گئی کہ تسبیح پکڑنا جوانوں کا کام نہیں، یہ بابوں کا کام ہے حضرت، ہاں یہ بابوں کا کام ہے، نہیں حضرت، محنت کرو حضرت، اور آج سارے جا کے نا لازمی اپنے گھر میں دیکھنا کہ قرآن پاک کس حالت میں پڑا ہوا ہے۔